رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ مہینے کو جو یہ عظمت حاصل ہوئی ہے، دراصل یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے، قرآن کو عام کرنے کا مہینہ ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، لوگ دیگر کتابوں کو، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش، اس کو سننے کے لیے وقت نکالنا، اس کی محفلیں اس دنیا میں جب روزہ رکھتا ہے، جب وہ بھوکا رہتا ہے، جب وہ پیاسا رہتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ پیاس کیا چیز ہے۔ اور جب ان دونوں چیزوں کا احساس حضرت انسان کو ہو جاتا ہے، اور جب ہو جائے گا تو اس کے پڑوس میں، اس کے سماج میں، اس کی سوسائٹی میں جو رہنے والے ہوں گے، اس کی طرف اس کی توجہ ہوگی۔ انسان کا پیٹ ہمیشہ بھرا ہوا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ایک انسان بھوکا ہے تو اس بھوک کی شدت کیا ہے، پیاس کی شدت کیا ہے۔ رمضان مسلمانوں کے لیے ایک بڑا عظیم تحفہ ہے، گفٹ ہے خالق کائنات کی طرف۔ یہ ماہ مبارک جو ہم سب کو نصیب ہوا ہے، اس کا رشتہ قرآن اس کو رشتے کو کیسے پیش کرتا ہے، یہ سورۃ البقرہ کی 150ویں آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ راہ دکھانے والی کتاب ہے، اور بینات ہے، تو کھول کے باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ فرقان بھی ہے، قرآن نے کہا جو فرق کرنے والی ہے، صحیح حق و باطل میں فرق، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں، اور معروف اور منکرات میں، یہ تمام فرق قرآن پیش کرتا ہے۔ تو قرآن میں خود اس مہینے کو جو یہ عظمت حاصل ہوئی ہے، دراصل یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو یہ فضیلت ملی۔ اگر دوسرے مہینے میں قرآن کا نازل ہوتا تو پھر اس کو ماہ رمضان مبارک کو یہ درجہ نہ ملتا۔ تو نزول قرآن کا آغاز اس مہینے سے شروع ہوا، یا لوح محفوظ سے پورے کلام پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کے حوالے کیا، یہ دونوں باتیں آ سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کی سابقہ آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کا مقصد کو پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ روزے کا اس میں مقصد چھپا ہوا ہے، اور یہ کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی کیا گیا تھا، یہ نیا کوئی احکام نہیں ہے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو یہ تقویٰ کی صفت کہاں سے پیدا ہوگی، اسی کو آگے قرآن پیش کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تقویٰ والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس کا رشتہ قرآن سے اور اس ماہ مبارک سے کہ اس مہینے میں اس کا نزول ہوا، تو دراصل یہ اور یہ سب سے انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے، پوری انسان ہیومن سوسائٹی کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن کی شکل میں ملا، اللہ کی جو آسمانی کتابیں تھی، جو یہ آخری کتاب ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ملی، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم پورے ماہ اس مہینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور کہا کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ جشن قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے، قرآن کو عام کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کے کئی حقوق ہیں، ان سارے حقوق کی تازگی کے لیے کہ یہ مہینہ ماہ مبارک آیا ہے، تو قرآن کے جو حقوق ہیں وہ پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لانا، یہ الحمدللہ تمام امت مسلمہ کا اس پر ایمان ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، برحق ہے۔ قرآن کو پڑھنا اس کا دوسرا حق ہے، صحیح پڑھنا،
تجویز کے ساتھ ناظرہ صحیح پڑھنا، یہ اس کا قرآن کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ تیسرا حق ہے۔ ہم جو چوتھا اس پر کہ غور و فکر کرنا اور پھر قرآن پر عمل کرنا، پانچواں حق ہوا۔ اور پھر اس قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچانا، اسی سبق کی یاد دہانی کے لیے یہ ماہ مبارک میں قرآن کے تراویح کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھنا جان جائیں، قرآن سننے کا شوق پیدا ہو، قرآن سمجھیں، وہ قرآن پر خود بھی عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عملی نمونہ پیش کریں اور قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچائے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تم لوگوں تو یہ بات کو پہنچا دو۔ اور یہ شکریہ کا مہینہ ہے، ہم کو قرآن جیسی نعمت ملی، اس کی شکریہ میں ہم ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ قرآن کو اس روٹین بنائے، پورے قرآن کا ناظرہ اس مہینے میں ایک ختم ضرور کرنا چاہیے، ایک مہینے میں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم 1 یا 1.5 رکوع پڑھنا شروع کر دیں اس قرآن میں ہے تو آنے والے رمضان تک انشاءاللہ پورے قرآن کا ترجمہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کے 3 ہی آیت کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھنے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو 5-6 سال میں پورے قرآن کا ترجمہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ افسوس کی بات ہے، لوگوں دیگر کتابوں کو، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش، اس کو سننے کے لیے وقت نکالنا، اس کی محفلیں قائم کرنا، ضرورت اس بات کی تھی۔ رمضان المبارک میں ہر گھر میں ہفتے روزانہ ایک درس قرآن کی محفل قائم کی جاتی، لوگوں کو قرآن کی دعوت پر بلایا جاتا اور قرآن کی دعوت پر لوگ جاتے وقت ان کو افطار بھی کرا دیا جاتا۔ ابھی کے بعد بھی کچھ ہے، لوگوں کو وقت کی قربانی کرنی ہوگی اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، تو وقت قربان کریں، لوگ قرآن کو سمجھیں۔ ائمہ کرام سے گزارش کریں کہ آپ ہمیں قرآن کو سمجھا دیجئے، کیا پڑھا ابھی آپ نے۔ ہم قرآن سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ روزہ مسلمان کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی پہلی دلیل اور پہلی وجہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ احکم الحاکمین، خالق کائنات نے قرآن مجید کو نازل کیا اور حضرت انسان کے لیے اسے ایک دستور حیات اور دستور زندگی بنا کر پیش کیا کہ روزے سے متعلق کہ روزہ انسان کیوں رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کی وجہ بتا دی، لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے اہم نفع یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، نیکوکار بن جائے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ کوئی نیا حکم نہیں ہے اور نیا فارمولہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے کو فرض کیا تھا۔ اس کی شکلیں اور صورتیں الگ تھیں، اس کے طور طریقے الگ تھے۔ انسان اس کے ذریعے متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا، اور جب انسان نیک ہو جائے گا، متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا، تو کبھی بھی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے 10 بار وہ سوچے گا، کسی بھی جگہ پہ قدم رکھنے سے پہلے 100 بار وہ سوچے گا کہ ہمارا قدم کہاں پڑ رہا ہے اور ہم کس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری پلاننگ کیا ہے، کیا ہمارا رب خوش ہے، کیا ہمارا رب راضی ہے یا ناراض ہے، اس کے اوپر وہ 2 بار سوچنے پہ ضرور مجبور ہوگا۔ اور اس روزہ رکھنے کے پیچھے کارن ایک اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملت، امت، سماج، سوسائٹی، معاشرے کی پریشانی اور اس کے حالات کے اوپر رحم اور ترس کھا کر حضرت انسان ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کا بھرم رکھے۔ چونکہ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی روزہ رکھا تعمیل حکم ربانی ہو گیا، یہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جب روزہ رکھتا ہے، جب وہ بھوکا رہتا ہے، جب وہ پیاسا رہتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ پیاس کیا چیز ہے۔ اور جب ان دونوں چیزوں کا احساس حضرت انسان کو ہو جاتا ہے، اور جب ہو جائے گا تو اس کے پڑوس میں، اس کے سماج میں، اس کی سوسائٹی میں جو رہنے والے ہوں گے، اس کی طرف اس کی توجہ ہوگی، اس کی طرف اس کا خیال ہوگا، اور اس کی طرف وہ
دم بھرے گا اور اس کا خیال رکھے گا اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. ورنہ جس انسان کا پیٹ ہمیشہ بھرا ہوا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ایک انسان بھوکا ہے تو اس بھوک کی شدت کیا ہے, پیاس کی شدت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر حضرت انسان کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اس کا سب سے اہم اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ گے, میرے حکم کی تعمیل بھی کر لو گے, اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے اڑوس پڑوس میں, تمہارے سماج میں, تمہارے اگل بگل میں جو لوگ رہتے ہیں اس کے اوپر بھی تمہاری توجہ ہو جائے گی اور تمہارا خیال وہاں بھی جائے گا. تم اس کے لیے انسانیت کا لاج رکھتے ہوئے اس کی بھی خیر خواہی, ہمدردی, اخوت, بھائی چارگی کا دم بھرو گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بیچاری کی ضرورت بھی پوری ہوگی. رمضان مسلمانوں کے لیے ایک بڑا عظیم تحفہ ہے, گفٹ ہے خالق کائنات کی طرف سے. ابھی ایک سائنسداں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا, کینسر کے اوپر, اس کو نوبل پرائز اس کو دیا گیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے محنت جتن کے ساتھ, کھوج بین کے ساتھ انہوں نے کینسر کی بیماری اور اس کا علاج انہوں نے تلاش لیا ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں سے تلاشا اور کیسے تلاشا اور کیا کارن ہے اور کتنی محنتیں آپ نے کی اور اس کا فلسفہ کیا ہے, اس انسان نے جواب دیا, اس عظیم سائنسداں نے جواب دیا جس کو نوبل پرائز ملا تھا, دنیا اسے جان رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے اور پورے بدن کے اندر جب بھوک کی شدت محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر جو جراثیم, تیزابی مادہ, جراثیم والا مادہ اور اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہے اسی کو انسان کا جو باڈی ہے, انسان کا جو جسم ہے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندر کی ساری بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی ہے. اور تو پھر دوسرا سوال اس سے پوچھا گیا اس عظیم سائنسداں سے کہ اس کی مدت کیا ہوگی, پیریڈ کیا ہوگا اس کا. آدمی ایک دن سال میں بھوکا رہ جائے تو اس کو کینسر نہیں ہوگا, 2 دن ہو جائے کیا ہوگا, نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ کم و بیش 20-25 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے, 20-25 دن کی مدت پوری پیریڈ ہونی چاہیے. تو اس کے بعد جو اس انسان کو کینسر کا مرض لاحق نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے فلسفہ اس کا بتایا. تو ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے رب کائنات کا, انہوں نے ہمارے لیے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس چیز کو واضح کر دیا کہ تم کو سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے. اس 1 مہینے روزہ رکھنے کے اندر اتنی عظیم بیماری, اتنا بڑا مرض, کینسر جیسا مرض تم سے دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرم کر کے تمہاری اس بیماری کو ختم کر دیں گے. تو اس سے عظیم تحفہ, اس سے عظیم نعمت اور گفٹ ہمارے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے, اہل ایمان, اہل قرآن کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا گفٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا, اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ پھر اس روزہ رکھنے کے بدلے میں کیا کچھ انعامات سے نوازیں گے ہم کو. اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ میرے لیے میرا بندہ رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں یا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ اس بات کی سند اور ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ بہت ہی زیادہ محبوب ہے. یہ ہے روزے کا فلسفہ کہ مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں.